فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرے کے برابر نیکی ہوگی اس کا صلہ دے گا، ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا اس کا، اور ساری چیزوں کو اللہ قیامت کے روز لے آئے گا. اور اللہ کا رحم کیسا؟ رحم ہے اس مالک کا کہ دنیا میں اگر آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو لکھ لیجیے. ارادہ کیا، نیکی کی، 10 گناہ بڑھا کر لکھ لی. یہ رحم. اور آدمی اگر گناہ کا ارادہ کیا تو صرف ارادہ ہے، عمل نہیں ہے، کچھ مت لکھا جائے. یہ رحم اللہ کا، صرف ارادہ کیا ہے. اور اگر گناہ کرتا ہے تو جتنا گناہ صرف اتنا، یہ اس کا رحم و کرم ہے. سلف نے لکھا ہے کہ ایسا پیمانہ تقسیم کا ہو، اس کے بعد اگر کسی کے گناہوں کا پلہ نیچے چلا جائے تو خساست اس سے بڑی کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا يجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم. قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. تم کو اللہ قیامت کو روز جمع کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ کہیے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، یہ صریح کامیابی ہے. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے. وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. میرے پاس یہ قرآن بطور وحی بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، بے شک میں تمہارے شرکوں سے بیزار ہوں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیت کو جھٹلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. کل مما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ جتنی بھی چیزیں اس زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ یہ سب کس کا ہے؟ کئی مقامات پر اس کو مختلف پیرائے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اس لیے کہ ایک سادہ سا معاملہ جو آدمی غور کرے، جس کے لیے کسی ڈگری کی بہت زیادہ علم کی اور بہت زیادہ غور و فکر کو بھی ضرورت نہیں، بالکل سامنے کی چیز۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ساری چیزوں کو بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مخلوقات کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیجا یہاں۔ جنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے سوال کیا، اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ تفصیل سے قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہر شخص مانتا ہے کہ پہلے انسان آدم ہے علیہ السلام، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور انہی سے یہ ساری اولاد آدم۔ تو ان لوگوں کا پیدا ہونے سے پہلے سب چیزیں آ چکی تھی زمین اور آسمان، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہیں جو اس میں ذرا سا بھی اللہ کا شریک ہو، ساجی ہو، کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں تھا جب یہ سب چیزیں بنی، تو ان کے وجود سے پہلے سب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب کہہ دیجیے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب چیزیں اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ عبادت اسی لیے اسی کی جائے گی کہ اس نے صرف ہم کو نہیں پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے تمام انسانوں کو۔ اور پھر سے اتنا نہیں بلکہ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ مخلوقات کو جو پیدا کیا اللہ نے انسانوں کو، تو انسانوں کی ساری ضرورت کی چیزیں پہلے ہی پیدا فرما دی۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے مچھلی پیدا فرمایا تو پانی کی تلاش میں اس کو نکلنا نہیں پڑا، اپنے ارد گرد ہر جگہ وہ پانی پاتی ہے۔ کون ہے؟ کیا کوئی ہے پانی کو بنانے والا؟ کوئی ہے درختوں کو اگانے والا؟ کوئی ہے چرندوں اور پرندوں کو بنانے والا؟ کوئی ہے انسانوں کے ایک جزء کو دانت ٹوٹ جائے، بینائی چلی جائے، بال گر جائے، ہے کوئی ایک ذرے کو بھی؟ ساری چیزوں کا خالق و مالک، زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و آسمان سب اللہ کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ اب یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رحم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف وہ اپنے فرما بردار بندوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، بلکہ نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بینائی دیتا ہے، شعور اور سمجھ دیتا ہے، ساری چیزیں عطا کرتا ہے، یہ اس کا رحم ہے۔ ورنہ اگر زمین پہ نافرمانی کی وجہ سے سزا دینا اللہ شروع کر دے تو کوئی ایک قدم چل نہیں سکے گا، یہ اللہ نے لازم کر لیا اپنے اوپر۔ اور یہ مہربانی دنیا میں دونوں کو ملتی ہے، مومن و کافر، فرما بردار اور نافرمان سب کو، لیکن آخرت میں یہ صرف نیکوکار اور فرما برداروں کے لیے۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ فرما برداروں کو انعام دیا جائے، ورنہ یہ تو منافی ہو گئی بات یہ رحمت کے کہ جن لوگوں نے فرما برداری کی انہیں انعام سے نوازا جائے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، احکامات کی نافرمانی کی، لوگوں کو حقوق کو غصب کیا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کو حق دیا جائے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ بھی رحم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے رحم اپنے اوپر لازم کر لیا، وجہ
वजाहत से बयान फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर नेकी होगी उसका सिला देगा, जर्रे के बराबर भी गुनाह होगा उसका। और सारी चीजों को अल्लाह क़यामत के रोज ले आएगा। और अल्लाह का रहम कैसा कि रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेने जब बैठेगा तो ये रहम है उस मालिक का कि दुनिया में अगर आदमी नेकी का इरादा करे तो एक नेकी का हुक्म देता है फरिश्तों को, लिख लीजिए। इरादा किया, नेकी की, 10 गुनाह बढ़ा कर लिख ली, ये रहम। और आदमी अगर गुनाह का इरादा किया तो सिर्फ इरादा है, अमल नहीं है, कुछ मत लिखा जाए, ये रहम अल्लाह का, सिर्फ इरादा किया है। और अगर गुनाह करता है तो जितना गुनाह सिर्फ उतना कि उसका रहम व करम है। सलफ ने लिखा है कि ऐसा पैमाना तकसीम का हो, उसके बाद अगर किसी के गुनाहों का पल्ला नीचे चला जाए तो खसासत इससे बड़ी क्या है। रहम का ऐसा पैमाना तसव्वुर में अल्लाह ने की देता है, तो अल्लाह ने रहम अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, तुम उसके रहम को समेटो। अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया है, बता भी दिया है कि मैं रहम ऐसे बांटता हूँ, सारी नेमतें भी दे रहा हूँ, आखिरत और दुनिया की नेमतें भी दे रहा हूँ, और तुमको दुनिया में भेजा कितना रहीम और करीम है। सिर्फ हमारी जिस्मानी जरूरत को नहीं पूरा किया, अब इस दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना है, गुफ्तगू कैसे करना है, रिश्ते कैसे करना है, रिश्ते कहाँ करना है, तिजारत के उसूल क्या हैं, बंदगी किसकी करना है, तरीका इबादत कहाँ से लेना है, भटकता नहीं छोड़ा, अपने दिमाग के ऊपर नहीं डाल दिया कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, बहसों मुबाहिसे का रास्ता बंद कर दिया है। तुम्हारे माबूदों में कोई जो उसूल जिंदगी दे देवे, जो उसूल हयात दे देवे, जो तुमको दीन दे देवे, अल्लाह का शरीक कर रहे हो। ना खिलकत में, ना अता में, ना रहम में है कोई ऐसा जो अपने मुखालिफिन को, अपने दुश्मनों को ऐसे इनायतें करे। ये देख रहे हो आप कि दुनिया में सारी नेमतें अल्लाह का इनकार करने वाले, दीन को खत्म करने के लिए अपनी तारी तवानाई लगाने वालों को अल्लाह दे रहा है कोई जो अल्लाह का साजी और शरीक है कि अपने शदीद तरीन मुखालिफिन को ऐसे इनायतें देवे जो अपने महबूब को देवे है। ये अल्लाह का रहम तुम और नहीं करते, तुम सोचते नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे। कौन? जिन लोगों ने नाफरमानी की, एकामात को नहीं माना। बहुत घाटे का सौदा है ये। यहीं पर अहले ईमान को तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह ने कहा तुम ईमान बच गए घाटे से, तुम नुकसान से बच गए, क्योंकि तौहीद, अकीदा, दीन तुमको मिल गया। जब आदमी ये देखता है तो जिंदगी में कोई नुकसान उसको नजर नहीं आता। तसल्ली का बहुत बड़ा सामान, और दुनिया भर में कामयाब देख रहा है, लेकिन जिसके बाद मकसद हयात ना हो, खालिक की शनाख्त ना हो, खुद की पहचान ना हो, खालिक को सब अता करने वाले को ना मानने वाला हो, और फिर आखिरत का घाटा, यहाँ नाफरमान और आखिरत में अजाब। कितने घाटे में, दोनों जगह घाटे में है। न यहाँ अल्लाह ताला के अहकामात को माना और अल्लाह का फरमा बरदार हुआ, और न आखिरत में इसका कोई मामला होगा। वलहु मा सकना फिल लैल वन नहार व हुवा समीउल अलीम। अल्लाह ही की मिल्क में है, मिल्क है वो सब कुछ जो रात और दिन में रहती है, सब कुछ। रात की तारीकी हो कि दिन का उजाला, सब कुछ उसमें जो कुछ है, दिन की रोशनी में जितनी नेमतें हैं, रात की तारीकी, ये सब अल्लाह ही की मिल्क है। वही है जो तारीकियों में पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। वही है कोई खालिक जो रात के आखिरी पल ऐलान फरमाता है, ऐ जरूरतमंद अपनी जरूरत को पेश कर। है कोई बंदा जब वो हाथ उठाता है तो उसकी जरूरतों को पूरा कर, खुद पूछ रहा है कि है जरूरतमंद अपनी जरूरत को पेश कर। वो वही, कोई नहीं। दिन की रोशनी में कौन है जो चीजों को देखने के लिए भीनाई अता करे? ये जितनी नेमतें दिन में तुमको मिलती है सब पर गौर करते चले जाएंगे। भूख, खाना, ये सारी चीजें किसकी मिल्क है? अकेले अल्लाह की।
قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، آپ کہیے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو کھانے کو دیتا ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دو؟ جو کھانا کھائے گا، جو ضرورت مند ہوگا، کیونکہ رزق اللہ کا ہے، اس کا دیا ہوا رزق، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو کھائے بغیر جو جی نہیں سکتا، جو اتنا ضرورت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے کہا کانا یاکلان الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں۔ جو کھانا کھائے گا وہ ضرورت مند ہے، اور کھانا کھانے کے بعد دوسرے لوازمات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک لقمہ اگر اس پر بحث کرے تو پورا درد تو چلا جائے، وہ آتا کیسے ہے؟ اچھا وہ مل گیا آپ کو، اب سخت ملا تو دانت بھی چاہیے، اب دانت بھی ہے، لذت بھی ہے، ڈاکٹر نے منع بھی نہیں کیا ہے میٹھا مت کھانا، اب میٹھا ہی مل گیا۔ یہ ساری رکاوٹیں جو پہلے ہیں لقمے سے پہلے، وہ سب دور ہو گئی۔ لقمہ حلق میں داخل ہوا، منہ میں داخل ہوا، چبا لیا، گیا اندر پیٹ میں، اب کام شروع ہوا۔ معدے نے اگر ہضم نہیں کیا تو اب مسائل کھڑے ہوں گے۔ ایک گلاس پانی اگر گردے نے اس کو الگ نہیں کیا، ڈائلسس پہ جانے والے مریض سے اس کی قیمت پوچھو۔ ایک جملہ اللہ نے کہا ہے اللہ تم کو کھانے کو، کوئی اس کو کھانے کو نہیں دیتا، یہ اللہ رزاق کھانا دیتا ہے، اور پھر کھانے کے ہضم ہونے کے پورے نظام کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ تم غور نہیں کر سکتے، ایک لقمہ اور ایک گلاس پانی اس کی توحید کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے، اگر عقل و خرد رکھتے ہو، اگر شعور رکھتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا الحمدللہ جب گلاس ختم ہو تو، اللہ کا نام لے کر شروع کرو، پانی ختم ہو تو زبان ادا کرتی ہے، لیکن دل سے ہوتا ہے کہ ساری تعریف و توصیف تیرے لیے، تو نے وہ مشروب عطا کیا، تو پھر مشروب کو بدن کے لائق، بدن کے لیے مفید بھی بنا دیا رب العالمین تو نے۔ آپ فرما دیجئے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، آپ کہہ دیجئے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں۔ کون؟ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اب یہیں پر اپنا کھانا طے کر لیجئے، اپنا گروپ طے کر لیجئے۔ اللہ نے بنا دیا ہے آپ کا گروپ حزب اللہ، اللہ والے، اور ایک ہے حزب الشیطان، شیطان والے، ایک رسول والے، ایک رسول کے مخالفین۔ اب آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی اور قیامت تک کے لے جائیں گے، سب سے بہترین گروپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، زبردست انعام سے آپ کو نوازا۔ یہ اللہ اعزاز بیان فرما رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا کہنا نہ مانو تو اللہ کا نہ ماننے والوں کا انجام بتا دیا گیا، اور اس سے محفوظ کون رہیں گے، یہ بھی بات اس کے ساتھ آ گئی کہ جو نہیں مانے گا وہ بڑے دن کے عذاب کا انتظار کرے، اور جو مانے گا وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا، بشیر اور نذیر، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ عذاب کا خوف آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، اور جنت کے حصول، اللہ کی رضا اور خوشنودی نیکیوں پر ابھارتی ہے۔ یہ دو جذبات اگر ہے کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس گئے، بالکل آخر وقت تھا، آپ نے ایک سوال کیا، کیا کیفیت ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کا سوال، کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ آخر وقت ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، خوف اور امید اس کے بیچ،
یہ تو کیفیت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کامیاب، کیونکہ جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب. جو اللہ سے امید رکھتا ہے، کون امید رکھے گا؟ جو بڑھ چڑھ کر کے عبادت کرنے والا وہ کامیاب. جس کا تعلق ہی اللہ سے نہ ہو اس کے پاس یہ دونوں جذبے کہاں سے آئیں گے؟ ان جذبوں کے لیے تو رب کو ماننا، رب کے احکامات کو ماننا، اس کے انعامات اور ان کی سزاؤں کو جاننا ضروری ہے. خوف جب آئے گا تو جہنم کی حوالہ کی نافرمانوں کا عذاب لائے گا. امید جب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اہل ایمان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الفاظ دیکھیے قرآن کے، جو اللہ کے جناب میں اپنے پیٹھ کو بستروں سے الگ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں سناٹے میں اللہ کے جناب میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوف اور جنت کے حصول کی تمنا اور لالچ میں. خوف و طمع مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. یہ انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا گیا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، یہ صریح کامیابی ہے. سب جملے غور کرنے والے ہیں. عذاب کس پر سے ہٹایا جائے گا؟ جس پر اللہ کا رحم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز کوئی شخص اپنے نیکیوں اور اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. شخصیت، خاندان، سلسلہ، امتی، یہ سب بہت دور کی باتیں ہیں، بہت دور کی. اس کا تو کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس سلسلے میں ہو، کہاں. کون جائے گا جنت میں؟ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول آپ بھی کہا؟ ہاں میں بھی. وہ جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے. تو جنت کس کو ملنے والی ہے؟ اللہ. اسی کو اللہ نے اور وضاحت سے کہا جس کو اللہ تعالی چاہے گا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، پورا مالک، اختیار، جو چاہے فیصلہ فرمائے، ظلم کسی پہ نہیں کرے گا. لیکن ایک آدمی جو سمجھایا گیا ہے یہی ہے خوف اور امید اللہ سے لگانا. یہ جذبے کہاں بنتے ہیں یہ دیکھیے. ایک آدمی قیامت کے روز آئے گا، بہت نیکیاں ہوگی اس کے پاس، وہاں کر اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا، اللہ کی ایک نعمت آئے گی اور کہے گی رب العالمین زندگی بھر مجھ سے یہ فائدہ اٹھایا ہے. وہ نعمت کہے گی زندگی بھر بہت ساری نعمتیں، جیسے ہوائی ہے، 1 منٹ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سر سے پیر تک تو آدمی اللہ کی نعمتوں کو ڈوبا ہوا ہے. تو اللہ سے کہے گی کہ اللہ مجھ کو میرا حصہ چاہیے، میرا اجر چاہیے، میرا وہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہے گا لے لے، اپنا جو حق ہے وہ لے لے. وہ پوری نیکیاں لے لے گی اور اس کے بعد اللہ کی وہ نعمت کہے گی کہ اللہ میرا حق پورا نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلہ جھکا دے گا. یہ حالت ہوگی آدمی کی، ساری نیکیاں ایک نعمت کھا جائے گی. اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کتنی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین روز محشر وہ جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس سے پہلے جملہ قیامت کی بحث آئی، پھر یہاں پر اسی کو پھر واپس لائیں گے کہ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر. الحمدللہ وہ رحیم و کریم رب، اس نے اپنے ذمے لے لیا
کہ میں اپنے ان بندوں کے اوپر رحم کروں گا، انہیں عطا کروں گا میں جنت. اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، ان چیزوں کو تم نہیں تسلیم کرتے، سوچتے نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ رحم فرمائے گا. اور قیامت کے اگر پورے معاملات آپ پڑھ گئے تو اللہ کیسے بخشے گا اپنے بندوں کو. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رحم کو مختلف ہیلے اور بہانے سے بندوں کو بخشے گا. دیکھیے حدیث میں کہ ایک کتے کو پانی پلایا ایک عورت سے اللہ نے بخش دیا. یہ اس کا رحم رب العالمین کا. جانوروں کے اوپر رحم کرو تم. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. حدیثیں سب بیان کی گئی ہے. ایک ایک نیکیاں اللہ تعالیٰ بس اسی نیکی کو ذریعہ بنائے گا اور سب چیز ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے جناب میں لایا جائے گا، موحد رہے گا مگر گناہ بہت رہے گی. رحم اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا، توحید رہے گی، اس کے گناہ بتائے جائیں گے. خوف رہے گا لیکن سب چھوٹے چھوٹے، بڑے سے چھپا کر رکھے جائیں گے. ڈر رہا ہوگا، خوف زدہ ہوگا. تیرے بڑے بڑے جرائم جو ہے، بڑے بڑے گناہ تو ابھی موجود ہیں، فرشتے ایک بھی نہیں سامنے لا رہے ہیں. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. اللہ اکبر. وہ کہے گا اللہ اللہ میرے بڑے بڑے جرائم ابھی باقی ہیں، ابھی گناہ باقی ہیں. یہ اس کا رحم ہوگا. ذرا تصور کیجیے، جو خوف میں جو چیز لے کر گئی تھی عقیدہ اور دین تھا، اس رحیم و کریم رب کا فیصلہ تھا، وہی امید کی طرف لے کر چلا گیا. جس کو چھپا رہا تھا وہی بتا رہا ہے. کس کے؟ اللہ کے بارے میں تم سوچتے ہو، اس کا شریک کرتے ہو. ہے کوئی چھوٹی غلطیوں کے بعد بڑی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے ہوئے؟ ہے کوئی اللہ کے ساتھ یہ صفتیں اللہ کی دیکھ رہے ہو تم اور اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہو، شرک کرتے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بچے تھے، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کر کے ایک دعا دی تھی کہ اللہ ان کو فہم قرآن عطا فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہ قرآن کا بڑا گہرا تدبر تھا، بڑا گہرا تدبر. صحابہ ان سے رجوع ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجلس میں ان کو بیٹھاتے تو کچھ بزرگ صحابہ کو کچھ شکایت ہو گئی کہ ایک بچہ ہمارے مجلس میں، سنجیدہ اہل علم، یہ تمام لوگ، ان کی مجلس میں ایک بچہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات گئی تو آپ نے ان سے سوال کیا تفسیر کا ایک، اور دیگر لوگوں سے. جب آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ سے ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور اس کے بعد کہا اے غلام سن اے غلام، اللہ رب العالمین نے اگر کوئی فائدہ تیرے لیے لکھ دیا ہے تو پوری دنیا مل جائے تو اس فائدے سے تجھ کو روک نہیں سکتی، وہ تجھے ملے گا. یہ دیکھیے یہ شرک کا رد چل رہا ہے، یہ توحید بیان ہو رہی ہے. اگر اللہ نے فائدہ لکھ دیا ہے تو پوری دنیا مل کر کے تجھ کو اس فائدے سے محروم نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ نے کوئی تکلیف لکھ دی ہے
تو پوری دنیا مل کر کے تجھ کو بچا نہیں سکتی. اس لیے صبر کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، کیونکہ بچانے والی ذات اسی کی ہے. مجھ کو ایک انتہائی ایسے آدمی جن کی وفات ہو گئی مالیگاؤں کے، انہوں نے اسکول نہیں پڑھی تھی، تعلیم تھی ہی نہیں. ایک مرتبہ مجھ کو واقعہ بتانے لگے، طاہرہ مسجد کے مصلی تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی رب العالمین نے، تو مقادمی کیا کرتے تھے. تو دیکھیے توحید کس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیرے سے روشنی کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ توحید. تو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شہر کے مضافاتی علاقہ 57، یہ تقریباً کافی پرانی بات ہے، 15-20 سال پہلے کی، اس علاقے میں وہ گزر رہے تھے. ایک جگہ درس قرآن کی مجلس تھی، وہ بھی چلے گئے. درس قرآن ختم ہونے کے بعد مدرس سے پوچھا گیا کہ وسیلہ لگا سکتے ہیں کیا دعا میں؟ کہنے وسیلے سے فلاں فلاں بزرگ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرما دیا، مصلحت کوش جماعت کے امیر تھے جو سب کو لے کر چلنے کا حق نہیں بولتے ہیں جی. تو وہ کہنے لگے ہاں لگا سکتے ہیں. ان کو بڑا عجیب لگا. توحید کی روشنی اللہ نے دل میں اتار دی تھی، ہدایت دے دی تھی. ہدایت کا تعلق ڈگریوں سے نہیں. آپ کوشش کریں، وہ رب راہیں کھولتا ہے. عرب میں چند لوگ پڑھے لکھے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. خیر، انہوں نے جو سوال کیے مجھ کو اکثر یاد آتا ہے. وہ انہوں نے ان سے پوچھا مدرس سے، آپ یہ بتائیے جیسے کوئی چیز ہے اللہ سے مجھ کو مانگنا ہے، تو وسیلے سے مانگوں گا اگر تو جتنی ملنے والی ہے اس سے زیادہ مل جائے گی کیا؟ یعنی اللہ نے جتنی میرے مقدر میں لکھ دی ہے، جتنی اللہ دینا چاہتا ہے، وسیلہ لگانے پر تھوڑی زیادہ مل جائے گی کیا؟ جیسے 10 لاکھ مانگا تو 12 لاکھ مل جائے گا یا 15 لاکھ. بولے نہیں اتنا ہی ملے گا. اچھا، جب ملنے والی ہے اس سے پہلے مل جائے گی، وسیلہ لگانے کا بینیفٹ یہ ملے گا کیا؟ بولے نہیں، جب اللہ دینا چاہے جب ہی ملے گی. اچھا، اللہ رب العالمین جب دینا چاہے، جتنی دینا چاہے اتنی ہی ملے گی. اچھا، اگر نہیں لگایا وسیلہ تو یہ ملنے والی چیز رک جائے گی؟ بولے نہیں. اچھا، لیٹ ہو جائے گی؟ بولے نہیں. اچھا، کوانٹٹی کم ہو جائے گی؟ 10 لاکھ مانگا تھا 6 لاکھ ہو گیا، نہیں لگایا تو وسیلہ ایسا کچھ ہوگا؟ بولے نہیں. تو بولے اس کا فائدہ بتاؤ پھر مجھ کو. جب لگانے سے بیفور نہیں مل سکتی، جتنی اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، جب لکھا ہے جب ہی مل سکتی، اور اللہ جب چاہے گا جب ہی ملے گی. اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ وسیلے کی وجہ بتائیے مجھے. پھر ایک مرتبہ خطبے میں میں نے کہا تھا تو وہ یاد رہ گئی. بولے اللہ کر یہ دعا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ عبادت. تو انہوں نے ایک ضعیف حدیث پڑھی، الدعاء مخ العبادہ، اس پہ کلام ہے کچھ کہ دعا عبادت کا مغزو ہے، لیکن صحیح روایت ہے دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے تعبدون من دون اللہ تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے. تو کہا اللہ کے نبی نے تو کہیں بتایا کیا کہ وسیلے سے مانگا جائے؟ بتایا آپ نے؟ تو حضرت اعظم والی دلیل پیش کی تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث تو امام حاکم نے کہا ہے کہ موضوع اور من گھڑت ہے، تو حیرت زدہ کہ اس کو کیسے معلوم. بہرحال وہ اٹھنے کے بعد کہتے ہیں تم کو مجمع میں نہیں پوچھنا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ تم کو مجمع کا عقیدہ خراب نہیں کرنا تھا نا، تم نے تو وہ باتیں سب مجمع میں کہی، اور اب کہتے ہو کہ میں کنارے باریک گلی میں آپ سے گفتگو کروں. تو کہنے لگا کہ اصل میں وہ جاہل لوگ تھے تو مصلحتاً ان کی بات میں نے کہہ دی، حالانکہ صحیح یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے مانگنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کے اندر حق بات کہنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ گھر میں بیٹھیے. قوم نے آپ کی گردن پکڑ کر نہیں کہا ہے کہ اصلاح کے میدان میں آؤ.
یہ میں ایسے آدمی کی بات بتا رہا ہوں جس نے تعلیم مہارت زدہ رہ گیا اس کی گفتگو سے، بس یاد آ گئی قرآن کی آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے جہالت سے نکال کر علم کی روشنی دیتا ہے۔ اور پھر توحید کی جو نعمت ہے یہ کیا ہے؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہے اور اس کی بلندی آسمان تک۔ مومن کا تدبر زمین کے اندر سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آسمان کا نور ہوتا ہے، اسی کی ہدایت ہوتی ہے جس میں وہ سوچتا ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے، اور زمین پر جب رہتا ہے اور زمین کے اندر جب جاتا ہے تو یہی نور کام آتا ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر سے مدد لینا، قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو؟ حبر الامہ، مفسر قرآن، فاروق اعظم کی مجلس میں ایک اہم مقام کے حامل، صحابہ کرام کے درمیان علم کا ایک بڑا مقام رکھنے والے، ان کے ولایت صحابیت کے بعد یہ صحابیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی، آپ کے بھائی کتنے مرتبے ہیں، ان سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کسی بھی ایرے گہرے کے بارے میں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایرے گہرے کے بارے میں کہتے ہیں وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ عقیدہ سیدھا کیجئے، کائنات کے امام کہہ رہے ہیں کوئی نہیں اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں، پچھلے ہفتہ کے درس میں تو گزر چکا، یہ سب عقیدے کی بحث ہے۔ اب جب جو کہتا ہے یہیں پر عقیدہ سیدھا کر لیجئے اور ایمان اور یقین کی سچی بات زندگی بھر کے لیے یاد رکھیے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ پھر اسی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ کشتی بھی کوئی نہیں نکالے گا، کیونکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے 12 سال بعد، 12 دن بعد، 12 ہفتے کے بعد کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ عقیدہ بنا لیجیے۔ اب کوئی کہتا ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے، اب جو کہہ رہا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر۔ آگے بحث آ رہی ہے، یہ توحید کی بحث ہے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی نفع پہنچائے تو کوئی روکنے والا نہیں، نفع دینے والا اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ، کوئی اور اس کا ساتھی شریک، جو بولتا ہے وہ غلط ہے، اکیلا وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پوری دنیا مل جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا نے راستہ دے دیا، پھر اور کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ ہے جو تمام فائدے اور تمام چیزوں کو عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کچھ نہیں کر سکے، یہ دیکھیے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے۔ کوئی بندہ کسی کے اوپر غالب نہیں ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، وہ بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ہمارے بارے میں جو اس کے فیصلے ہیں حکیمانہ ہے، پوری خبر کے ساتھ ہے، جو بھی فیصلہ کیا ہم کو جس حالت میں رکھا اس کی حکمت ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین حالت ہے، اور وہ ہمارے پورے معاملات کی پوری خبر رکھتا ہے کہ کس کو یہاں انعامات سے نوازوں اور کس کو وہاں انعامات سے نوازوں۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پڑھتے جائیے،
महरूम आदमी। देखिए अल्लाह के नबी शब मेराज कहते हैं बिलाल क्या करते हो? मैंने तुम्हारे कदमों की चाँप सुनी। इसके लिए माल की बहुत ज़रूरत नहीं है। कामयाब जिंदगी के लिए रब की रज़ा, रब के अहकामात, वो बड़ी हिकमत वाला है, वो बहुत बाखबर है। नबी को भी खबर नहीं, लेकिन उसको खबर है। तुम जो नेकी करोगे, तुम जो अपने हुकूक अदा करोगे, तुमको मजदूर बनाया, बच्चे दिए, उनके हुकूक अदा करो, रब की फरमा बरदारी करो, गुनाहों से अपने आप को बचा लो, कामयाब हो गए। अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आपसे उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां थी, जितना आपका ग्राउंड है उतना आपसे सवाल होगा। वहां आप कामयाब हो जाइए, आप कामयाब तरीन इंसान। आप पूरे माशरे के लिए निकल गए और अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, आप नाकाम। पूरे अहकामात वजाहत के साथ बयान फरमाए। हर पल आपको ये याद रखना है, इबादत सिर्फ अल्लाह की, अहकामात सिर्फ अल्लाह के, कुरान और हदीस बस। इबादत भी सिर्फ उसकी, तरीक़ा इबादत भी सिर्फ उसका, वही कामयाब होगा। आगे का मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूँ, क्योंकि बड़ी लंबी और मुफस्सल बहस है उसके साथ। ये भी तौहीद की बहस है। आप कहिए कि सबसे बड़ी गवाही देने के लिए कौन है? आप कहिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता बयान करूंगा मैं। मेरे पास ये कुरान बता रहे हो भाई, ये भेजा गया, शिर्कों की जड़ काटती है हर आयत। ये भी है अल्लाह की गवाही। मेरे पास कुरान बतौर वही के भेजा गया, ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिस जिसको ये कुरान पहुंचे इन सबको डराऊं। जरिया कुरान। जी, क्या तुम सचमुच यही गवाह दोगे कि अल्लाह ताला के सिवा कुछ और माबूद है? भेजा कोई किताब, उन्होंने कुछ कहा, ये तो किताब मौजूद, रसूल मौजूद है, अल्लाह खुद कह रहा है। देखिए एक एक जुमला है, आप कह दीजिए मैं तो गवाही नहीं देता, आप फरमा दीजिए बस वो तो एक ही माबूद है, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। इंशाअल्लाह इस बकी तफसीलात जो आगे की है वो आइंदा हफ्ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तौहीद को समझने, तेरी अज़मत व बड़ाई, तेरी किबरियाई, तेरा जाहो जलाल, तेरी कुदरत दिल में रासिक करने की तौफीक दे। जब अपने हाथों को उठाएं रब्बुल आलमीन सिर्फ तेरी जनाब में, जब पुकारे तो सिर्फ, जब इबादत करे झुके तो सिर्फ तेरे सामने, सिर्फ तेरे अहकामात पर अमल हमारी जिंदगी बना दे रब्बुल आलमीन। हिदायत देने वाला, कुलूब को फेरने वाला तू है रब्बुल आलमीन। तू रहीम व करीम है, हम पर दुनिया में रहम फरमा, सारी नेमतों के साथ हिदायत की नेमत अता फरमा रब्बुल आलमीन, और इस पर कायम व दायम रख। और आखिरत में भी है रहीम व करीम, तूने अपने ऊपर रहम लाजिम किया है रब्बुल आलमीन, हम पर रहम फरमा रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह कामयाबी नसीब फरमा रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।